الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ مریض اور معذور کی جو نماز ہے اس کے سلسلے میں ہم جانیں گے، چونکہ نماز بہت اہم عبادت ہے، اور دیکھیے اسلام نے بہت آسانی پیدا کیا ہے۔ اسلام کے اندر بہت ساری آسانیاں ہیں اور بہت ساری جگہوں میں اسلام نے بہت رخصت دیا ہے۔ پہلی شریعتوں میں، پہلی امتوں میں آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ سختیاں پائی گئی ہیں، لیکن اس اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت آسانی پیدا کر دیا ہے۔ تو ایک آسانی نماز کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص اگر، کیونکہ نماز تو ضروری ہے نا، ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، حضر میں ہو، سفر میں ہو، جہاں کہیں بھی، حضر سے مراد یعنی گھر پہ ہو، موجود ہو یا سفر میں ہو، تو ہر حال میں نماز یہ ضروری ہے۔ نماز پڑھے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی ہے نا، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ حالت جنگ یعنی دیکھیے کہ دشمن سامنے ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہاں معاف نہیں ہے، یعنی کتنی اہم عبادت ہے نماز۔ تو نماز کے مسائل میں سے ایک چیز یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اگر ایک شخص بیمار پڑ جاتا ہے اور ایسی صورت آ جائے کہ اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو، دیکھیے فرض نماز میں قیام یہ شرط ہے، رکن ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قوموا للہ قانتین، اور حدیث کے اندر ہے۔ تو اگر کھڑا ہونے کی طاقت ہے تو فرض نماز میں قیام یہ رکن ہے۔ اگر کھڑا ہونے کی طاقت ہے پھر بھی آدمی بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں بات رکھیے۔ ہاں، نفل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، فرض نماز کی بات کرتا ہوں۔ تو بیمار اگر ہو جاتا ہے تو آدمی کیسے نماز پڑھے گا، کس طریقے سے نماز پڑھے گا؟ بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں نماز، بیمار پڑ جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں، یعنی آدمی کے اندر عقل ہے تو وہ نماز پڑھے گا۔ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے بیٹھ کر کے پڑھے گا، بیٹھ نہیں سکتا ہے لیٹ کر کے پڑھے گا، اشارے میں پڑھے گا، لیکن پڑھے گا، معاف نہیں ہے۔ تو اسلام میں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ طاقت بھر اللہ سے ڈرو، طاقت بھر اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین کے معاملے میں اسلام نے تنگی نہیں کیا ہے تمہارے اوپر۔ جس حساب سے آدمی طاقت رکھے گا، جس حساب سے نماز پڑھ سکتا ہے، اس حساب سے وہ نماز پڑھے گا، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض لاحق تھا، یعنی بواسیر کی بیماری تھی۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، یعنی اس میں بھی قیام، کھڑا ہونے کی طاقت ہے تو قیام ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے؟ ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو کیسے بیٹھے گا؟ مان لے کرسی پر اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو مان لے قرات اگر کھڑے ہو کر کے کر سکتا ہے تو قرات کھڑا ہو کر کے کرے گا، رکوع کے لیے جھک نہیں سکتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر کے وہ رکوع کرے گا، سجدہ کے لیے اگر زمین پر جا سکتا ہے تو زمین پر جا کر کے سجدہ کرے گا، نہیں تو رکوع کے لیے جتنا جھکا تھا نا اتنا ہی، اس سے زیادہ سجدہ کے لیے جھکے گا، یعنی رکوع کے لیے جتنا جھکا تھا اس سے کہیں زیادہ سجدہ کے لیے جھکے گا۔ اچھا، بیٹھنے کی، زمین پر بیٹھ کر کے اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے؟ کس طرح سے بیٹھے گا؟ چار زانوں پر بیٹھے گا یا جس طرح سے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح سے بیٹھے گا؟ چونکہ حدیث کے اندر چار زانوں پر بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں آیا ہے۔ چار زان کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں، آلتی پالتی مار کر کے، آلتی پالتی مار کر کے جو بیٹھتے ہیں نا، اس حساب سے آدمی
نماز پڑھے گا اگر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو، یا تشہد کے حساب سے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، تشہد میں جس طرح سے بیٹھتے ہیں نا اس حساب سے بیٹھ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے وہ طاقت رکھتا ہے، جس طرح سے وہ پڑھ سکتا ہے اس حساب سے آدمی پڑھے گا۔ مریض اور معذور جو بیمار پڑ جاتے ہیں نا اس کے لیے رخصت ہے، جس طرح سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرے گا۔ اگر وہ لیٹ نہیں سکتا ہے، کیا نام ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھے گا، یا چت لیٹے گا، اس طرح سے لیٹ سکتا ہے تو چت لیٹ کر کے نماز پڑھے گا، یہ بھی نہیں تو اشارے سے نماز پڑھے گا، لیکن نماز کبھی معاف نہیں۔ دیکھیے حدیث کے اندر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عادت کے لیے گئے، یعنی کوئی بیمار پڑ گیا تھا نا تو اس کی عادت کے لیے گئے۔ عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضا فرآہ یصلی علی وسادۃ فرما بہا، کہ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ٹیبل پر بیٹھے ہیں نا تو آگے ٹیبل لگ کر کے اس پر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یا تکیہ اور کوئی چیز لگ کر کے گدا وغیرہ رکھ کر کے اس پر سجدہ کرتے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہی اس کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عادت کے لیے گئے، بیمار پرسے کے لیے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کو تکیہ پر سجدہ کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے، فرآہ یصلی علی وسادۃ فرما بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ کو پھینک دیا، تکیہ کو پھینک دیا، پھر آپ نے فرمایا صلی علی الارض ان استطاعت، کہ اگر طاقت ہے تو زمین پر نماز پڑھو، طاقت ہے تو زمین پر نماز پڑھو، وَإِلَّا فَأَوْمِ ایمان، ہاں اشارے سے نماز پڑھو، اگر زمین پر نہیں جا سکتے، اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضْ مِنْ رُكُوعِكَ، کہ سجدہ کو رکوع کی بنسبت سجدہ میں جب جاؤ تو زیادہ جھکو، اگر بیٹھ کر کے پڑھتے ہو زمین پر تو زمین پر پیشانی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ سجدہ 7 اعضاء پہ ہے نا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کو آیا ہے نا، یعنی ناک اور پیشانی دونوں، یہ دونوں شامل ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کے بعد دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کی جو انگلیاں ہے، یہ 7 اعضاء پہ، تو زمین پر جا کر کے سجدہ کر سکتا ہے، اس حساب سے تو وہ سجدہ کرے گا۔ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے زمین پر تو اس حساب سے اب مان لے کہ کرسی پر بیٹھ کر کے یا زمین ہی پر بیٹھا ہوا ہے، 4 زانوں پر بیٹھا ہوا ہے، یا مان لے کہ تشہد میں جس طرح سے بیٹھا جاتا ہے اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 زانوں پہ نماز پڑھتے تھے، بیمار پڑ گئے تو جتنا رکوع کے لیے جھکا تھا اس سے کہیں زیادہ سجدہ کے لیے جھکے گا، اس سے کہیں زیادہ سجدہ کے لیے جھکے گا، جس حساب سے پڑھ سکتا ہے نا اس حساب سے وہ پڑھے گا۔ اگر مان لے کہ رکوع بھی نہیں کر سکتا ہے، سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھے گا، کہ وہ رکوع میں ہے، مان لے چت لیٹا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے، قیام میں ہے، اس قیام کا جو کام ہے وہ کرے گا، رکوع میں ہے اشارے اللہ اکبر بول کے وہ رکوع میں جائے گا، رکوع کی دعا پڑھے گا وہ، اس کے بعد رکوع سے اٹھے گا، وہ ہے سجدہ میں گیا ہے تو سجدہ میں ہے تو سجدہ کی دعا پڑھے گا، اشارے سے اس حساب سے نماز پڑھے گا، یعنی لیٹا ہی لیٹا ہے نماز پڑھ رہا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو جس طرح سے وہ پڑھ سکتا ہے وہ نماز پڑھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، یہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا 4 زانوں پر نماز پڑھتے ہوئے، 4 زانوں پر نماز پڑھتے، یعنی آلتی پالتی مار کر کے، دایاں پیر کو بائیں پیر کے ران، یعنی یہ جو ران ہے نا یا اس کے نیچے رکھے، پیر کے نیچے، اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے، آلتی پالتی جس طرح سے مال کے بیٹھتے ہیں نا اس حساب سے آدمی نماز پڑھے گا۔ تو اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں دیکھیے کہ عبداللہ یہ بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ ابھی بلوغت کو پہنچنے والے تھے یا جوانی کی عمر کو یہ پہنچے تھے، تو یہ اس نے دیکھا عبداللہ ابن عمر کو کہ یہ ایسے ہی آلتی پالتی مار کر کے بیٹھتے ہیں نماز میں، تو وہ بھی ویسے ہی تشہد میں کرنے لگے، تشہد میں تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم اس طرح سے کیوں کرتے ہو، تم اس طرح سے تشہد میں کیوں کرتے ہو؟
سنت طریقہ تو تشہد میں یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا جائے اور بائیں پاؤں کو بچھایا جائے. تو کہا کہ آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ مان لیں کہ بیٹھ کر کے آپ اس طرح سے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو کہا کہ چونکہ میرے جو پیر ہیں نا وہ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. یعنی جب بوڑھے ہو گئے یا اس حساب سے پریشانی تھی تو وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی کے پاس کھڑا ہونے کی طاقت ہے، بیٹھنے کی طاقت ہے، تو اسی حساب سے نماز میں بیٹھے گا جس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت ثابت ہے. ہاں بیمار ہو جائے تو رخصت ہے، جس طرح سے آسانی ہو اس حساب سے آدمی نماز پڑھے گا. اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ بقدر ضرورت، مان لے آدمی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، تنہا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کسی چیز کے سہارے اگر کھڑا ہو رہا ہے تو ایسا کر سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے کسی اور چیز کے سہارے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہارے سے نماز پڑھتے تھے، سہارے سے نماز پڑھتے تھے. کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ نماز جس حساب سے مریض پڑھ سکتا ہے نا اس حساب سے پڑھے گا، جس حساب سے پڑھ سکتا ہے. ورنہ جو سنت طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اسی حساب سے ہے کہ آدمی کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کر کے قرات کرے گا، رکوع میں جائے گا، رکوع سے اٹھے گا، سجدہ کرے گا. یہ جو کیفیت جو ہم پڑھتے ہیں نا یہی کیفیت ہے، اس کیفیت سے آدمی نماز پڑھے گا. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رکوع نہیں کر پاتا ہے، قیام نہیں کر پاتا ہے، یا زمین پر پیشانی نہیں رکھ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا ہے. تو جس طرح سے آسانی ہو اس طرح سے نماز پڑھے گا. بالکل واضح بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اگر مان لے طہارت میں مسئلہ ہے، طہارت کسی کے ساتھ بیماری ہے کہ مان لے بار بار وہ وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں رہ پاتا ہے، تو وضو بنا کر کے وہ داخل ہو جائے گا نماز میں، جو نماز میں پڑھ لے گا وہ. ورنہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہے، وضو یہ شرط ہے نماز کے لیے نا. بیمار آدمی کیسے وضو بنائے گا؟ خود نہیں بنا پاتا ہے، کوئی ہے اگر وضو بنوانے والا وضو بنوا دے گا وہ. اور اگر وہ نہیں ہے یا مان لے کہ پانی استعمال کرنا اس کے لیے مشکل ہے تو تیمم کر لے گا، تیمم کر کے نماز پڑھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یا مان لے کہ پانی کا حصول وہاں ممکن نہیں ہے، جہاں وہ ہے پانی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھے گا. لیکن اگر پانی بھی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا مان لے کہ تیمم کے لیے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا ایسی جگہ ہے کہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، مٹی بھی نہیں لا سکتا ہے، تو جس حالت میں اس حالت میں نماز پڑھ لے. طاقتور اللہ ہے. قرآن کی آیت کیا بتایا پہلے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم. طاقتور آدمی نماز پڑھے گا، جو طاقت ہے نا کر سکتا ہے نا وہ کرے گا. سمجھ رہے؟ سر سفائی مان لے کہ ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے، ہاں مان لے کوئی آدمی نہیں ہے وہاں، کوئی ہے تو تیمم مٹی منگوا لے گا، یا پانی ہے تو پانی منگوا کر کے وہ دھل لے گا. سمجھ رہے ہیں نا. لیکن کوئی نہیں ہے، وقت جا رہا ہے، وہ نماز پڑھ لے گا اس حالت میں. کوئی نہیں ہے تو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بغیر وضو کے. اگر مان لے وہاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وقت جا رہا ہے، تو نماز پڑھ سکتا ہے. میں کہا کہ طاقت بھر ڈرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اب ایسی جگہ ہے مان لے مثال کے طور پر اب نماز خوف کے بارے میں ہے نا، نماز خوف کے سلسلے میں کہ آدمی رکوع نہیں کر سکتا ہے تو چلتے ہوئے نماز پڑھے گا، چلتے ہوئے نماز پڑھے گا، اشارے میں نماز پڑھے گا، سب کچھ. رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں. یا مان لے کہ کوئی آدمی پکڑا گیا ہے، ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے کہ وہ پانی نہیں لا سکتا، جھک نہیں سکتا ہے، باندھ دیا گیا، لٹکا دیا گیا، نماز پڑھے گا. وضو ٹوٹ گیا ہے، مسئلہ نہیں ہے، اس حساب سے نماز پڑھے گا. تو وہی نماز پڑھے گا نا. مان لے وہی تو اصل میں یہ ہے کہ پانی نہیں استعمال کر سکتا تو تیمم کرے گا. لیکن یہ سب بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ تیمم کے لیے مٹی رہے، یا دیوار میں بھی وہ نہیں ٹچ کر سکتا ہے کہ دیوار میں مان لے اگر گرد و غبار ہے تو تیمم کر سکتے ہیں نا. لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ کھڑا کر دیا گیا ہے، باندھا ہوا ہاتھ پیر، نماز پڑھے گا اس حالت میں، کوئی بات نہیں. ہاں کہیں بھی تو طاقتور اللہ سے ڈرنا ہے، اتنا جان لیں. اگر طاقت ہے، پانی کا حصول ممکن ہے، تیمم کر سکتا ہے، منگوا سکتا ہے تو کرے گا، وہ یہ سب کرے گا. یا مان لے کہ کسی کے ساتھ
مان لے پیشاب کے قطرات آنے کی بیماری ہوتی ہے، ہر منٹ پہ پیشاب کے قطرات آتے ہیں، یا بہت سارے لوگ جس کو شوگر کی بیماری ہے نا، تو اب بار بار وضو بنانا اس کے لیے مشکل ہے۔ اب جیسا کہ استحاضہ کے بارے میں اس طرح کی اگر بات ہو تو 2 نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع بھی کر سکتا ہے مریض، 2 نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر استحاضہ کا مسئلہ ہے، مان لے کسی عورت کو خون آ رہا ہے، بیماری کی وجہ سے جو خون آتا ہے، جو نفاس کے علاوہ جو خون ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے، اسی حساب سے وہ وضو بنا کر کے نماز میں داخل ہو جائے گی، نماز پڑھے گی وہ۔ تو بیمار کے لیے جس حساب سے سہولت ہو، جس حساب سے آسانی ہو، اس حساب سے وہ نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں لوگوں کو بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، بیٹھ کر کے لوگ پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ یہاں۔ یعنی امام اس لیے بنائے جاتے کہ امام کی اتباع کرو، امام کی تابعداری کرو،